الرحمن الرحیم۔ آپ کی بہن بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تھی، رشتے نہیں آتے تھے، بات نہیں بنتی تھی، بات بنتے بنتے رہ جایا کرتی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، آپ نے دعا مانگی، راتوں کو تہجد پڑھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کچھ وظائف کیے، رشتے آئے، طے ہو گئے، رخصتی ہو گئی۔ لیکن رخصتی کے بعد سے کوئی ایک دن بھی بہن بیٹی کا اپنے سسرال میں شوہر کے ساتھ ایسا نہیں گزرا جس کو مثالی کہا جا سکے۔ اور مہینہ گزرا یا 2 مہینے گزرے، اب عمرہ کر کے بھی ہنی مون کی شکل میں واپس آ گئے۔ لیکن جیسے ہی واپس آئے، گھر پہنچے، اس نے کہا کہ تم مجھے زہر لگتی ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تمہاری شکل پسند نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت اور حق سچ یہ ہے کہ شادی ہو، بر وقت ہو، اور لڑکا لڑکی کے نشے سے 6 مہینے سال نہیں نکلتا۔ اور یہاں معاملات یہ ہیں کہ وہ نشہ پہلے تو چڑھا نہیں تھا، ہوا نہیں تھا، اگر ہوا تھا تو 1 مہینے میں وہ کافور ہو گیا۔ اب اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا، ماں کے گھر بھیج دیا، اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تمہیں طلاق دینی ہے اور میں نے نئی شادی کرنی ہے۔ اس سے پوچھو گناہ کیا ہے، اس سے پوچھو قصور کیا ہے، اس سے پوچھو میری کمی کوتاہی کیا ہے، اس سے پوچھو کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تمہاری طبع نازک پر گراں گزرا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بس نہیں۔ اور ادھر جادو کی وجہ سے ساس بھی اس لڑکے کا ساتھ دے رہی ہے، بہنیں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس کا باپ ساتھ دینے یا مخالفت کی بجائے خاموش ہے۔ تو اب اس معاملے میں بہن بیٹی کا گھر بس جائے، بن جائے۔ ہم نے وظیفے بھی کیے، ہم نے تعویذات بھی لیے، ہم نے پرے پنچایت بھی کی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خطرہ یہ ہے کہ اگلے 15 دن مہینے میں طلاق ہو جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں سامان اٹھا لو۔ تو اب ان تمام معاملات میں کیا سامان اٹھانا چاہیے؟ کیا پرے پنچایت جاری رکھنی چاہیے؟ کیا ہمیں لڑنا چاہیے؟ کیا ہمیں مار پیٹ کرنی چاہیے؟ نہیں، ہرگز مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ صرف 2 کام کرنے چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا تاکہ اللہ کی رحمت اور مدد شامل حال ہو جائے، اور ساتھ ہی وہ جادو کہ جو پہلے شادی نہیں ہونے دیتا تھا، پہلے رشتہ طے ہونے نہیں دیتا تھا، پہلے منگنی نہیں ہونے دیتا تھا، اور منگنی ہونے کے بعد 2 سے 3 دفعہ ٹوٹ گئی تھی، وہ جادو جہیز کی شکل میں ہماری بہن بیٹی کے ساتھ گیا ہے۔ اور یہ جو سانپ بچھو آستین میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں جادو میں اثر انداز ہو کے ساس کا دل دماغ، اور اسی طرح شوہر کا دل دماغ، اسی طرح نند کا دل دماغ باندھ دیا ہے، اور وہ پتلی تماشے کی طرح جیسے جادو کروانے والے چاہتے ہیں ویسے ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں گھر کو خراب کرنے والے، جنہوں نے پہلے شادی نہیں ہونے دی، جنہوں نے پہلے باپ کی صحت، باپ کا روزگار، بیوی ماں کی صحت، بچوں کی، بہن بھائیوں کی تعلیم اور روزگار میں روڑے اٹکائے۔ اور ان میں سے بعض گھر تو ایسے ہیں جو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے تھے کہ نہ تم بسو گے نہ تمہاری بیٹیاں بسیں گی۔ تو ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جادو کو کاٹنا کٹوانا ضروری ہے، لیکن یہ کاٹنا کٹوانا علاج ادھورا، اور حصار، حفاظت، تحفظ، دفاع پورا کام ہے۔ اس کو حاصل کرنا، اس قابل ہونا کہ جہاں جہیز آپ نے لاکھوں کا دیا ہے، وہاں معمولی سی محنت اور ہدیے کے ذریعے سے اپنی بہن بیٹی کو یہ خوبصورت ہدیہ تحفہ دیں، جس کی برکت سے شوہر اس کی مٹھی میں ہو، ساس لمٹس میں ہو، اور نند کام سے کام رکھے، اور آئندہ ہمارے گھر 4 دیواری میں ایسے حالات پیدا کرنے کا سوچنے والے ان کی دانتوں کو پسینہ آئے، اور وہ ٹھٹک کر رہ جائے، اور آئندہ کبھی ان کو اس صورت میں ناکامی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہ آئے کہ وہ یہ سوچیں کہ یہاں سے بیٹی کو نکال کر ماں کے گھر بھجوا سکیں گے۔ اب ایسا عمل سیکھیں کہ بیٹی کو وہ لے جائیں، ایسا عمل سیکھیں کہ وہاں پر بسے، ایسا عمل سیکھیں کہ شوہر مٹھی میں آئے، ایسا عمل سیکھیں کہ آئندہ یہاں کا اور وہاں کا جادو ختم ہو جائے، اور آئندہ اس کی خوشیاں دیکھ سکیں، عافیتیں دیکھ سکیں، کامیابیاں دیکھ سکیں۔ ورنہ اگر یہ فیصلہ ہے کہ طلاق لینی ہے تو بھائی کون روک رہا ہے آپ کو طلاق لینے سے؟ بالکل لے لیں، لیکن یاد رکھیں یہ بستر بدلنا سمجھداری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وجہ سے غلطی کی، کوتاہی کی، غفلت کی، دیر ہو گئی، طلاق ہو گئی، اگلی شادی کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو پہلی طلاق کا دھبا ہے، بدنامی کا داغ ہے، اور ہر بندے کی یہ سوچ ہے کہ کوئی تو غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔
لہٰذا اسی گھر کو بچانا، بنانا، سنوارنا اور جتنے بھی کانٹے پتھر ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالنا اور دور کرنا، اور جو دکھ غم ہم کاٹ چکے ہیں ہماری نسل نہ کاٹے، ہماری نسل اپنی زندگی کی وہ بہاریں، وہ محبتیں، وہ عافیتیں، وہ خوشیاں دیکھ سکے جن سے ہم محروم رہے۔ یہ ہم سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں رہ کر بھی اس عمل کو آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو دیے گئے ایڈریس پر دیے گئے وقت کے مطابق ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی عافیت ہوگی۔